علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں STN RY کے۔ اگر میں بات کروں ہمارے پیارے ملک پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے۔ ہر انسان تنقید برائے تنقید کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے، اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ فرحان عامر صاحب، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز عالم دین قاضی جواد الرحمان، جو لاہور جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ فرحان عامر صاحب، جواد صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا فرحان عامر صاحب سے۔ سر، ایک عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ قابو کیا جا سکتا ہے؟ فرحان عامر صاحب، میں اپنے پروگرام کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ سر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے، عدم برداشت ہے، اس کو ہم کس طریقے کے ساتھ قابو کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سمجھیں کہ ایک شعور دینے والا، آگہی دینے والا آپ کا ٹاپک ہے، اور ہمارے معاشرے کو نا اسی طرح کی سروسز درکار ہیں، سول سوسائٹی سے، آپ جیسے ایکٹیوسٹ لوگوں سے جو تھرو میڈیا مسائل کی عکاسی کرتے ہیں اور جو ہے نا ان کے حل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بیسکلی ٹالرنس جو ہے نا، یا شعور، یا اس طرح، اس کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے۔ جو اسلام کا بیسک جو حقوق العباد، جو اس کا 50% آف دا اسلام از بیسڈ آن حقوق العباد، ہیومن رائٹس پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اسی کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا، نہ ہم دنیاوی تعلیم کے تھرو اس چیز کو اڈاپٹ کر پا رہے ہیں، اور دس از مور انفارچونیٹ کہ ہم اس چیز کو دینی طریقے سے بھی، بینگ اے مسلم، جو ہماری سنت ہے اس کے مطابق ہم صادق اور امین ہماری قوم میں سے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، جبکہ ساری دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ اور دوسرا، نظام تعلیم بھی ہمارا کویسچن مارک ہے اس پہ بھی، کہ وہاں پہ تو 8ویں تک صرف آپ کو جو ہے نا سیوک ایجوکیشن، ایتھکس، بیہیویئر، یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ پوری قوم کو جو ہے نا ایتھکس کی تعلیم دی جائے، سیوک ایجوکیشن جو ہے، جو آپ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے متعارف کروایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے فرحان عامر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جواد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، سیم کوشچن، کہ جو ایک اس معاشرے کے اندر ہیجانی کیفیت ہے، ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ویسے تو ہم جو ہے وہ بڑے دین کے علمبردار بنتے ہیں، اور محمد اور آل محمد کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن صرف زبانی اور کلامی، پریکٹیکلی ہم لوگ بہت پیچھے۔ کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو عمار بھائی آپ کا بہت شکریہ، STN RY کے نیوز کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور آپ کا چینل جو اس وقت اس شہر اور اس ضلع کے پیچھے ہوئے افراد کی خاطر جو کام کر رہا ہے اور ان خوبصورت موضوعات کو ان کے لیے چن رہا ہے، یہ بہت اہم اور بہت خوبصورت انیشیٹو ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ 76 سالوں سے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے دامن میں موجود اپنے گناہوں کو دوسروں کے دامن میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کس یہودی نے ہمیں کہا کہ آپ چیزوں کو، خوردونوش کی اشیاء کو سٹاک کریں؟ کس عیسائی نے ہمیں یہ کہا، یا کس کرسچن نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنے شہروں کے اندر لوگوں پر ظلم ڈھائیں اور طاقتور طبقہ جو ہے وہ چھوٹے طبقے کے اوپر ظلم کرتا رہے؟ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس ملک کی کہانی ہے جو ہر معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے۔
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. بالکل. جنہیں ہم اپنا دشمن کہتے ہیں ان کے ملکوں کے اندر یہ حالت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے چیزوں کے اندر جو خوردونوش اشیاء ہیں ان کے اندر 50% آف کر دیتے ہیں. یہ شرم کی بات نہیں کیا ہمارے قوم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے؟ اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے وہ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. تباہی کی داستان لکھنے والے ہم ہی ہیں. اگر ہم حقیقت کے آئینے میں اپنا مسخ شدہ چہرہ دیکھیں تو ہمیں خود خوف آئے گا. یہ ایک حقیقت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب اسلام کے نام لیوا ہیں. یہاں عمرہ کرنے والوں میں دیکھیں تو شاید ہم نے اب دنیا کے اندر انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. انڈونیشیا پہلے سب سے پہلے نمبر پر تھا جو سب سے زیادہ جاتے تھے. یہاں آپ کو تبلیغی اجتماعات بھی نظر آتے ہیں، یہاں آپ کو جگہ جگہ پر مسجدیں نظر آتی ہیں، یہاں آپ کو خطبے بھی ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی تاجر ہیں یا ہمارے معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں، جس کا جہاں جتنا جیسے جب دا لگانے کا سبب بنتا ہے وہ لگا دیتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. قرآن کی آیت کیا ہمارے لیے کافی نہیں جس میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رزق میں رب العالمین پیدا کروں گا اگر تم سمجھ سکو تو. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر اس بات کا خوف اور اقرار ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اب مجھے اس چیز کو سٹاک کرنا پڑے گا تو میرا پیسے ڈبل ہو جائیں گے. ہم ضربے لگاتے ہیں نا جی، اور ضربے لگا کر پھر رمضان کے آخری عشرے میں اسی پیسوں سے ہم عمرہ کرنے کے لیے اللہ کو منانے جاتے ہیں. اور پھر ہم کعبۃ اللہ کو پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کرم فرما دے، اگلے سال پھر رزق میں ہماری برکت ڈال دے. جبکہ ہم حقیقت یہ ہے، میں دین کا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، ٹوٹا پھوٹا جو دین میں نے پڑھا ہے اس کے روح سے بتاتا چلوں کہ وہ تمام لوگ جو اس گناہ عظیم کے اندر شامل ہیں وہ اپنے پیسوں سے، اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کو خرید رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تباہی کی داستان کہاں کہاں سے اور کس کس جگہ سے سنائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ وہ اچھا انسان بن سکے، وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ طاقتور بن سکے. اور طاقتور کیوں بن سکے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں طاقتور بنوں گا تو میں اس معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہوں، اور اگر میں طاقتور نہیں ہوں تو میں نہیں سروائیو کر سکتا. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے سے پہلے اپنی عوام کی تربیت کی، امت کی تربیت کی، ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ دیکھیں سب سے پہلے جو چور اور ڈاکو تھے وہ کیسے جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. لوگوں کے مال دولت سب کچھ سامنے پڑا ہوتا تھا لیکن کسی کی نظر نہیں جاتی تھی. میں ایک واقعہ سناؤں، شاید آپ سن کر حیران ہو جائیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر خریدا. گھر خریدنے کے بعد جب وہ گھر میں شفٹ ہوئے تو کسی غرض سے انہوں نے کچھ کھدائی کی گھر کے اندر، تو کچھ مال نکلا وہاں سے، درہم و دینار نکلے ایک برتن میں بند. تو وہ فوراً سے دوڑے جن سے خریدا تھا کہ بھائی میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے آپ سے گھر خریدا تھا تو یہ مال نکلا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا بھائی میرا بھی نہیں ہے. تو اب دونوں کے درمیان اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی تم رکھو، وہ کہیں تم رکھو. فیصلہ قاضی کے پاس گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کیونکہ یہ دونوں اس گھر کے مالک رہے ہیں، یعنی ایک پہلے اور اب، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے پاس رکھو. دونوں تیار نہیں تھے، اس مال کو صدقہ کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ معیار کیا تھا تربیت کا اسلام کے اندر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو گشت کرتے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے اور میں نے سنا ہے کہ ایک بچی جو ہے اس کی اپنی نانی کے ساتھ ایک تکرار چل رہا ہے. کس بات پر؟ کہ نانی کہتی ہے آج بکری نے دودھ کم دیا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں، کون سا عمر دیکھ رہا. تو بچی کا جواب کیا تھا؟ بچی کہتی ہے کہ اماں اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو یہ خوف جب تک دلوں کے اندر نہیں آئے گا، آپ یہ بھول جائیے کہ اس معاشرے کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں. شخصیت کبھی انقلاب نہیں لاتی. انقلاب لانے کے لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کردار ہو یزید والا اور ہمیں لیڈر مل جائے امام حسین والا، تو یہ صرف اور صرف ہماری وہم و گمان ہو سکتا ہے.
وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف بے وقوفی ہو سکتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر لوگوں کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ امالکم امالکم، عوام جیسی ہوگی لیڈر ویسا ہوگا۔ اگر عوام اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو کوئی تبدیلی لانے والا مل جائے گا، وہ باتوں میں تو تبدیلی لا سکتا ہے، حقیقی طور پر تبدیلی اسی وقت آئے گی جب گراس روٹ پر ایک عام مسلمان جو ہے وہ چیز بیچتے ہوئے یہ دل میں خوف رکھتا ہو کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں اگر اس میں 2 نمبری کر دی تو کل رب کے ہاں مجھے جواب دینا ہے، اور اگر میں یہ چیز سچائی کی بنیاد پر بیچتا ہوں تو اللہ کے ہاں میرے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ یہ سوچ، یہ خیال جب تک دلوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ اچھا فرحان صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسنا جواز صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں تاریخ اسلام سے کچھ مثالیں دی کہ جب تک یہ انفرادی طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں ڈالی جائیں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو، طالب علموں کو اس چیز کے اوپر قائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلاف کا یہ کردار تھا، اور کس طریقے کے ساتھ ہم اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، خود احتسابی کا عمل ہے، ہم سب کو وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اپنا کنٹریبیوشن دیں گے، بینگ اے انڈیویجول، جب میں اپنا کنٹریبیوٹ کروں گا کسی بھی اس میں، تو ایک آپ کو چھوٹی سی کہ ہم جو ہے نا، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ لکھا تھا، ایک تصویر لگی تھی کہ ایک ہماری نا تبلیغی جماعت نیوزی لینڈ میں تبلیغ کے لیے گئی، تو نیچے کیپشن اس کا لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی 164 نمبر کی بے ایمان قوم، ٹھیک ہے نا، دنیا کی 1 نمبر ایماندار قوم کو جو ہے نا کہنے آئی ہے کہ ہمارے جیسا ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ دس از ریئلی انفارچونیٹ، ٹھیک ہے نا، بینگ اے مسلم۔ یہی ہمیں اپنا جو ہے نا خود احتسابی ہے نا، یہ ہمارا پورٹریٹ، اس میں کوئی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے فیکٹس اور جو ہے نا اس پہ وہ لکھا تھا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا اپنا طرز زندگی جو ہے پوری نیشن کا، تو نیشن کو ہم بنے ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے سٹل ہمیں کسی ایسے لیڈر کی یا کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کے اصولوں کو اپنا کے ہم اپنی سمت کو درست کر سکیں؟ ایگزیکٹلی، یہی تو بات کا لب لباب ہے کہ ہم اچھے اسلام کے بھی فالورز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک دنیا میں اس طرح سے بنایا ہوا ہے جیسے کہ سارا سعودی عرب کے بعد اسلام کا جو ہے نا پورا سمجھے کہ طاقت اور قلعہ ہم ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا جواز صاحب، ایک اور چیز جو بطور پاکستانی شہری ہمارے میں دیکھنے میں آتی ہے، چلے میں اگر پاکستان کی بات نہ بھی کروں، اوور آل اگر ہم ایز اے مسلم بات کریں، ہمارا جو اسلاف کا اقدار ہے، اگر میں اپنے محمد مصطفیٰ کی بات کروں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ زور دیا حقوق العباد کے اوپر، لیکن جس طرح کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو زور ہے وہ حقوق اللہ کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ بیلنس کر سکتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اس معاشرے کے افراد کے گرتے ہوئے اخلاق اور گرتا ہوا کردار، نہ جانے کس اندھے کنویں میں جا کر وہ انسانیت مر چکی ہے جو کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا۔ 70% آپ یوں سمجھے 3-4 حصے اگر اسلام ہے تو 3 حصے حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، سارا دن فرحان صاحب ساتھ ہیں، یہ تو ماشاءاللہ خود عدالت میں موجود ہوتے ہیں، آپ کو سارا کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اخلاقی اقدار ہمارے کتنے تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے شاید مرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں قرآن کے اس حکم کے مطابق آپ کو بھی اور سب ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں کامیابیوں کے راہ پر گامزن کرنا مجھ رب العالمین کا کام ہے، تو کوشش تمہیں کرنی ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آغاز، جیسے بھی آپ نے پوچھا تھا پہلے کہ آغاز کیسے کرنا چاہیے، وہ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف ہے نا، یہ اپنی طرف ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جب اخلاقی اقدار گرتے ہیں نا جی، تو اس میں کوئی ایک فرد، کوئی ایک ادارہ ذمہ دار نہیں ہوتا، اس میں بحیثیت قوم ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ وہ چاہے وقت کا چیف جسٹس ہو، وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم ہو، یا ایک شہر کا عالم دین ہو، یا کوئی تاجر ہو، سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تبھی، اور یہ کبھی بھی یکدم نہیں ہوتا، ایک ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ کے معاشرے کے اندر اخلاقی گراوٹ آ جائے، نہیں، اس کے لیے دہائیاں لگتی ہیں۔ یعنی ہم 76 سال سے آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں اخلاقی اقدار کے اندر۔ ہم لوگ کوئی اخلاقی ترقیوں پر گامزن نہیں ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو صحیح معنوں کے اندر دین کی تعلیم بتائی نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ دین یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور دنیاوی تعلیم یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ سب سے بڑی بنیاد بنی اس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کی گراوٹ کا۔ دین اور دنیا کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، دین اور دنیا ہمیشہ ساتھ تھے۔ کیوں؟ یہ دین یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے اترا ہے، کسی دیندار کے لیے نہیں اترا، یا کسی مولوی کے لیے نہیں اترا، یہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور دین جس خوبصورتی کے ساتھ انسانی اقدار کا ذکر کرتا ہے، جو ماں کی کوکھ سے قبر کی گود تک کی زندگی ہے، اس کو جس خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک معاشرے کے اندر حالت یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا، بیت اللہ کا برہنہ حالت کے اندر طواف کیا جا رہا تھا، اور کچھ ہی سالوں کے اندر صرف ایک شخصیت کے تبدیل ہونے سے اور معاشرے میں تبدیلی لانے سے حالت یہ ہوئی کہ پھر بیٹیوں پر فخر ہونے لگا، وہی بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ آج آپ اپنے ذرا معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں کے اندر جائیداد میں کتنا حصہ مل رہا ہے۔ آپ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کوئی جاہل ہیں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، نہیں نہیں، ہمارے پاس کیونکہ یہ روزانہ کے مسائل آتے ہیں، ہمارے پاس یہ معاملات اور مسائل اس حد تک آتے ہیں کہ ہم خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اگر یہ لوگ جو معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیں گے اور انہیں جائیدادوں سے آگ کرتے رہیں گے، تو معاشرے کے اندر پھر جو جاہل ہے اس سے ہم کس طرح گلہ اور شکوہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر کردار اس معاشرے کے لیے ادا نہیں کر رہا۔ سو بنیادی طور پر سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم سب کو تبدیل ہونا ہوگا۔ جیسے ابھی فرحان صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی جاپان کے حوالے سے، وہاں کتابوں میں کیوں تبدیلی آئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، وہاں تبدیلی کتابوں میں کالے حروف پڑھانے سے نہیں آئی، وہاں تبدیلی پریکٹیکل زندگی میں خود اپنی تبدیلی سے آئی ہے۔ ایک استاد جب یہ بچے کو پڑھاتا ہے نا جی کہ تم نے سگنل کراس کرنا ہے، اور سگنل کراس کرتے وقت تم نے دیکھنا ہے کہ تمہاری باری آئی ہے یا نہیں آئی، اور اگر تم کراس کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے لیے کسی نے گاڑی روکی ہے تو اس کا شکریہ ادا کیے بغیر تم نے نہیں جانا۔ اس بچے کو جب بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں روڈ پر پڑے ہوئے کوئی پیسے نظر آتے ہیں تو تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ وہ تمہارے نہیں ہیں، تو اس کو جہنم سے نہیں ڈرایا جاتا۔ استاد سب سے پہلے اس پر عمل کر کے خود دکھاتا ہے، اس کے بعد اس بچے کی زندگی کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے۔ ایسے ہی نیوزی لینڈ دنیا میں سب سے نمبر 1 سچا ملک نہیں بنا، وہاں انسانوں نے اپنے اندر تبدیلیاں لائے ہیں۔ دیکھیں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر تبدیلی لائے، اس سے پہلے انہوں نے تربیت کی اپنی قوم کی، اور تربیت کرنے کے بعد امیر المومنین کھڑا ہوتا ہے ممبر کے اوپر، اور رعایا میں سے، امت میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے جسم پر جو یہ لباس ہے یہ قیمتی ہے، یہ تم نے لیا کہاں سے ہے؟ آپ سوال یہ سوچ سکتے ہیں کہ شہر کے ڈپٹی کمشنر سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے اس بارے میں؟ وہ کہاں ہوگا دوسرے دن؟ تو یہ جو نظام ہے نا، یہ ابھی تک ہماری کتابوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور جب تک یہ زندگیوں میں نہیں آئے گا، آپ 100 دفعہ بچے کو پڑھاتے رہیں کہ بیٹا رشوت لینا اور دینا حرام ہے، اور آپ خود رشوت دے بھی رہے ہوں، رشوت لے بھی رہے ہوں، تو وہ جانتا ہے بچہ کہ یہ میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، میرا کوئی کام اس ملک کے اندر رشوت دیے بغیر نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے۔ تبھی اس ملک کے اندر ہر کوئی طاقتور بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا انسان بننے کو تیار۔ قاضی صاحب، آخر میں ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی ایک ایسا خوبصورت میسج کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہو، ویری کوئکلی۔ جی، سب سے بنیادی چیز جو اب میں آپ کو وہ حل بتانا چاہوں گا، یہ جو ہم نے سارے مسائل ڈسکس کیے نا، اس کا اب حل کیا ہے، وہ حل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کا میسج بھی ہے اور ہماری قوم کے لیے پیغام بھی، وہ یہ ہے کہ
جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ دین اسلام کے اندر ہمارے جو اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگان تھے یا ہمارے اصحاب تھے، اور خود پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، انہوں نے تبدیلی کہاں سے لے کر آئے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، وہ بدلے ہیں نا جی۔ انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے کہ عرب کے ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھے اور ساتوں بر اعظموں میں وہ پھیل گیا۔ وہ کیسے پھیلے؟ وہ بنیادی نقطہ سمجھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما۔ ان کی زندگی، ان کے جسم کے ایک ایک انگ سے اسلام نظر آتا تھا اور قرآن نظر آتا تھا۔ وہ چلتے پھرتے قاری قرآن ہوتے تھے، وہ رٹے مارنے والے صرف نہیں تھے جنہوں نے زبانی اس کو حفظ کر لیا اور یاد کر لیا، نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ سنتے تھے، اس وقت تک آگے نہیں بتاتے تھے جب تک خود ان کی زندگی کے اندر وہ فرمان عملی طور پر نہ آ جائے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہوگا، تفسیر پڑھانی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھانی ہوگی۔ ہمارے ہاں نا پریورٹیز بدل گئی ہیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہماری پریورٹیز اب یہ نہیں ہے۔ ہماری پریورٹیز کیا ہے کہ ایک بچے کے لیے خواب باپ کیا سوچتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھے، ایک اچھی ڈگری لے، اچھی تنخواہ ملے، اس کو ایک اچھا عہدہ ملے، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس اس کے آگے پیچھے ہٹو بچوں لگانے والی آوازیں لگانے والے لوگ ہوں، اور وہ ایک طاقتور انسان بنے۔ بس یہی اس کی کامیابی کے لیے وہ سمجھتا ہے، اور یہی تباہی کا سب سے بنیادی بڑا حصہ ہے۔ کرنا یہ ہوگا کہ اس بچے کو یہ بتانا ہوگا کہ بیٹا تم جس دین کے پیروکار ہو، جس دین کے لیے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، بیٹا اس دین کو سب سے پہلے تمہیں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ دین تم سے کیا چاہتا ہے۔ جس دن تم اچھے مسلمان بن گیا بیٹا، تم سے بہترین انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہم ان کی مثالیں دے رہے ہیں نا جی، آج ہم نیوزی لینڈ کی مثال دے رہے ہیں، یا یورپی ممالک کی مثال دے رہے ہیں، یا امریکہ کی یا باقی ممالک کی مثال دے رہے ہیں، اسی طرح مثال اس ملک کی بھی دی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اگر اس قوم کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو دنیا کا اس سے بہترین چارٹر کوئی نہیں ہے جو وے آف لائف ہمیں قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ لگا۔ جس دن ہماری نسل یہ دین پڑھنا شروع کرے گی اور سمجھنا شروع کرے گی اور اس پر عمل پیرا ہوگی، ہمیں کہیں جانے کی، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم وہی بچے اور وہی لوگ ہماری نسل میں آنے والے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جو ہے اسی پر گزارا کرنا ہے، لیکن غلط کام نہیں کرنا، حرام کی طرف نہیں جانا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اس معاشرے کے اندر جہاں ابھی جیسے فرحان صاحب نے بتایا کہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم انصاف کے معاملے میں بھی دنیا میں سب سے آخری نمبروں کے اوپر ہیں۔ ایمانداری، سچائی، ہر چیز کے اندر ہماری جو ہے وہ اس وقت ہم تنزلی کا شکار ہیں، لیکن یہ اس پر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اب کیا ہم یہ ہو نہیں سکتا یا ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ کوشش تمہارا کام ہے بڑھانا، تمہارا کام ہے آگے قدم، ایک تمہارا کام ہے بڑھانا، میری رحمت تمہارے قدم کے مقابلے میں 10 قدم بڑھا کر تمہاری طرف لپکے گی۔ تو یہ بات صرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر چمکے گا، دمکے گا، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں۔ بالکل، آپ دونوں مہمانوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ تو ویورز، یہ چھوٹا سا جو ہے وہ آج ہماری ایک کوشش تھی، اور یہ اس وقت جو ہے وہ ملک پاکستان خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس طرح فرحان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر میں بات کروں ہمارے ملک پاکستان کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے جو بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ مزید طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مولا علی کا ایک جو کوٹ ہے وہ اس کا ذکر یہاں پہ کروں کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن وہ معاشرہ عدل اور انصاف کے بغیر تباہ ہے جہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار ہے، جبکہ پوری دنیا کے اندر جو کفر کا نظام ہے وہ اس وقت راج کر رہا ہے۔ تو اس پروگرام کے آخر میں
میں صرف ایک بات کروں گا اور تلقین کروں گا، اور مجھے خود بھی سب سے پہلے اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ صبر اور تحمل، ہر چیز کا جو مکمل علاج ہے وہ صبر، تحمل اور مزاجی کے اندر ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، اور اختلاف اور اتفاق وہ محض ہمارے ویورز، سامعین اور ناظرین کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اور میری ٹیم کو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔